أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں۔ سامعین کرام، مرسلوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کی ہدایت کو کھول کھول کر لوگوں تک پہنچا دے۔ لوگوں کو ہدایت دینا یا کسی سچائی کو لوگوں سے منوانا کسی مرسل کا کام نہیں ہوتا۔ وہ دو روغہ نہیں ہوا کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 22 اور 23 میں، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، پس باقصد نصیحت کر، تو محض ایک بار بار نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر دروغہ نہیں ہے۔ پیغام خداوندی کو سامعین کرام کھول کھول پہنچانا ہی مرسلوں کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ بس اس مختصر تمہید کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کسی قادیانی احمدی ندیم صاحب نے مورخہ 7 اکتوبر 2014 کو ایک ای میل 58 لوگوں کی طرف لکھی تھی، اور یہ ای میل خاکسار کی طرف بھی آئی تھی۔ میں اب ندیم صاحب کی ای میل کو پڑھتا بھی جاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس پر اپنی گزارشات بھی پیش کروں گا۔ ندیم صاحب لکھتے ہیں، وَإِنَّا نُبَشِّرُكَ
بغلام اسمہ یحییٰ was revealed to Hazrat Zakaria alayhi salam. He was too old and there was no prospects for his wife to conceive a child. But when Allah revealed to him, he had no doubt about it because it was plain and clear. That is why he replied to Allah with a surprise that how is it possible to have a child for him despite of all unfavorable conditions. But Allah decided and it happened like a miracle. Allahu Akbar. جب انا نبشروں کا بے غلام نسم ہو یحییٰ کا الہام حضرت ذکریہ علیہ السلام پر نازل ہوا تو اس وقت وہ یعنی حضرت ذکریہ علیہ السلام کافی بوڑھے تھے اور آپ کی بیوی کے ہاں بھی بچہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتا دیا تو پھر آپ کو اس میں کوئی شک نہ رہا. تبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حیرانگی میں سوال کیا تھا کہ ہر قسم کے غیر موزوں حالات کے ہوتے ہوئے میرے ہاں بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لہذا موجزانہ طور پر ایسا ہو بھی گیا. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. میں یہ جو ندیم صاحب کے الفاظ ہیں ای میل کے، میں اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں ندیم صاحب سے پہلے یہ کہ بلا شبہ جو حضرت ذکریہ علیہ السلام کو یحییٰ غلام کی بشارت ہوئی تھی تو اس وقت نہ صرف حضرت ذکریہ علیہ السلام بوڑھے تھے بلکہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی بانجھ تھیں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت نمبر 8 تا 10 میں فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. اے ذکریہ یقیناً ہم تجھے ایک عظیم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 8 سے 10 تک ہیں، 3 آیات ہیں. اے زکریہ یقیناً ہم تجھے ایک عظیم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس کا پہلے کوئی ہم نام نہیں بنایا. اس نے کہا یعنی ذکریہ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی حد کو پہنچ گیا ہوں. اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور یقیناً میں تجھے بھی تو پہلے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کچھ چیز نہ تھا. اسی طرح سامعین کرام سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 39 تا 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صرف ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس موقع پر ذکریہ نے اپنے رب سے دعا کی. یہ آیات آل عمران سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 39 تا 41 ہیں. اس موقع پر ذکریہ نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ ذریت عطا کر یقیناً تو بہت سننے والا ہے. پس فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑا عبادت کر رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے ایک عظیم کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور وہ سردار اور اپنے نفس کی پوری حفاظت کرنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا.
اس نے کہا یعنی حضرت زکریا السلام نے کہا اے میرے رب میرے کیسے بیٹا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سامعین کرام، الہامی بشارت کے وقت یہ جو میں نے سورۃ آل عمران اور سورۃ مریم کی آیات پڑھی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے سلسلہ میں، ہمیں پتہ ملتا ہے کہ ان دونوں بشارتوں کے وقت یحییٰ غلام دنیا میں موجود نہیں تھا، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یحییٰ غلام بشارت کے بعد حضرت زکریا السلام کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام نے الہامی بشارت کے مطابق یحییٰ رکھا تھا۔ بشارت کے بعد وہ سردار اور نبی بھی بنائے گئے تھے۔ ندیم صاحب آگے اپنی ای میل میں لکھتے ہیں اگین سیم تھنگ ہیپنڈ فار حضرت ابراہیم اینڈ مریم علیہ السلام۔ پھر ایسا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں بھی ہوا۔ سامعین کرام، ندیم صاحب نے بالکل سچ فرمایا ہے، بالکل سچ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم السلام کے سلسلے میں بھی قرآن کریم کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ خاکسار یہاں اس کی تفصیل بیان کرتا ہے سامعین کے لیے، کیونکہ ندیم صاحب نے تو تفصیل نہیں لکھی، میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن میں وہ جو آیات مبارکہ ہیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں، وہ صرف میں ان کا ترجمہ پڑھوں گا اور آیات کا نمبر بتاتا جاؤں گا تاکہ جو سامعین کرام ہیں وہاں قرآن کریم سے ان آیات کو چیک کر لیں، ان کی پڑتال کر لیں۔ جیسا کہ حلیم غلام، سامعین کرام، حضرت اسماعیل السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم السلام کے حوالہ سے سورۃ صفات کی آیات نمبر 101 تا 103 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے رب، حضرت ابراہیم السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان آیات میں، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر۔ پس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت دی۔ پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس غور کر کیا تیری رائے ہے۔ اس نے کہا یعنی حضرت اسماعیل السلام یعنی حلیم غلام نے کہا اے میرے باپ وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اسی طرح سامعین کرام، حلیم غلام کی بشارت کے معاملے میں بھی دو بڑی باتیں واضح ہیں یہاں پر اس بشارت میں۔ وہ یہ کہ بشارت کے وقت حلیم غلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا نہیں ہوا تھا۔ حلیم غلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ اگلی میں چوتھی جو ہے وہ میں دیتا ہوں اس قسم کا جو بشارت کا واقعہ ہے، یہ بھی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیات 72 تا 73 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ابراہیم کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام یعنی حضرت ابراہیم السلام نے بھی جواباً فرشتوں کو کہا سلام، اور ذرا دیر نہ کی کہ ان کے پاس ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آیا۔ پھر جب اس نے دیکھا یعنی حضرت ابراہیم السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے، تو اس نے انہیں غیر سمجھا اور ان سے ایک خوف سا محسوس کیا۔ انہوں نے کہا خوف نہ کر، یقیناً ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اگلی آیت نمبر 72 میں آتا ہے کہ اور اس کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، پس وہ ہنسی تو ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی۔ اس نے کہا یعنی حضرت جو ان کی زوجہ محترمہ تھی حضرت ابراہیم السلام کی، یعنی حضرت سارہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے وائے میرا غم! حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کہا، اے وائے میرا غم! کیا میں بچہ جنوں گی جب کہ میں ایک بڑھیا ہوں اور یہ میرا خامد بوڑھا ہے؟ یقیناً یہ تو بہت عجیب ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر بھی یعنی اس الہامی بشارت کے وقت بھی، بشارت کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ دونوں نبی بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں 5ویں الہامی بشارت، یہ بشارت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، میں آپ لوگوں کے آگے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے علیم غلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے سورۃ ذاریات کی آیات نمبر 25 تا 31 میں فرماتے ہیں، کیا تجھ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس آیا تو انہوں نے کہا سلام، اس نے بھی کہا سلام، اور جی میں کہا اجمی لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچھڑا لے آیا، پھر اسے ان کے سامنے پیش کیا اور پوچھا، کیا تم کھاؤ گے نہیں؟ تب اس نے ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈر نہیں، اور انہوں نے اسے ایک علیم غلام کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی آواز بلند کرتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا، میں ایک بانجھ بڑھیا ہوں۔ انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، اسی طرح ہوگا جو تیرے رب نے کہا ہے، یقیناً وہی بہت حکمت والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس وقت بھی یعنی اس الہامی بشارت کے وقت بھی سامعین کرام یاد رکھیں کہ بشارت کے وقت یہ موعود علیم غلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ صرف فرشتوں کی ایک بشارت تھی۔ علیم غلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ آگے میں 6ٹھی الہامی بشارت، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، قرآن کریم میں سورۃ الحجر میں ملتی ہے، یہ میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے علیم غلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے سورۃ الحجر کی آیات 52 تا 57 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق آگاہ کر دے، جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ اس نے کہا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، ہم تو تم سے خائف ہیں۔ انہوں نے کہا، خوف نہ کر، ہم یقیناً تجھے ایک علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے بشارت دیتی ہو باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے؟ پس تم کس بنا پر مجھے بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے تجھے برحق بشارت دی ہے، پس مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ اس نے کہا، بھلا گمراہوں کے سوا کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے؟ اس الہامی بشارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کہ بشارت کے وقت یہ موعود علیم غلام یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ علیم غلام بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہوں، بالکل بوڑھا ہوں، تو میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی ان کی زوجہ محترمہ بھی اپنے منہ پر ہاتھ مارتی ہے کہ میں تو بانجھ بڑھیا ہوں۔ یہ ڈائلاگ بتا رہے ہیں، یہ مکالمات بتا رہے ہیں کہ جب یہ الہامی بشارتیں ان انبیاء علیہ السلام کو ہوئی تھیں، بشارتوں کے وقت یہ جو موعود مبشر غلام تھے پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں۔ بشارتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان موعود اور مبشر غلاموں کو پیدا کیا تھا متعلقہ انبیاء کے گھروں میں۔ اب میں اسی سلسلے میں 7ویں بشارت آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ سامعین کرام حضرت مریم علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت دیتے ہوئے سورۃ مریم کی آیات 20 تا 22 میں فرماتا ہے،
قالا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلاما ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا قالا کذالک قالا ربک ھو علی حی ولنجعلہ آیاتا للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 20 سے 22 تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے کہا یعنی فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں، یعنی مریم سے کہا فرشتہ نے کہ میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں، یعنی پاک اور نیک غلام عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے کوئی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتہ نے کہا اسی طرح، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں گے۔ اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام، یہ جو آیات ہیں اس الہامی بشارت میں جو فرشتے نے دی تھی مریم علیہ السلام کو، یعنی موسی مریم علیہ السلام کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی مریم علیہ السلام بحث کر رہی ہیں، مکالمہ کر رہی ہیں فرشتے سے کہ میرے کیسے لڑکا ہوگا، ذکی غلام کیسے ہو جائے گا، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، نہ میں بدکار ہوں۔ یہ مکالمہ بتاتا ہے کہ جب فرشتہ نے بشارت دی تھی موسی مریم علیہ السلام کو، اس وقت ذکی غلام اس دنیا میں موجود نہیں تھا، ان کے گھر پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ ذکی غلام، معوذ ذکی غلام، مبشر ذکی غلام بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم السلام کے گھر میں پیدا کیا تھا۔ اسی سلسلہ میں سامعین کرام میں 8ویں بشارت جو قرآن کریم میں آتی ہے، یہ بشارت بھی مریم علیہ السلام کے ضمن میں ہے، وہ میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دیتے ہوئے سورۃ آل عمران کی آیات 46 تا 48 میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔
سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 44 تا 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً ہم تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتے ہیں، یقیناً اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بجی اور مقربین میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا پنگھوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں اور پاک بازو میں سے ہوگا۔ اس نے کہا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، اے میرے رب، میری کیسا بیٹا ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا؟ اس نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ اس بشارت کے وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتوں سے بات کی کہ میری لڑکا ذکی غلام کیسے پیدا ہوگا جبکہ نہ میں شادی شدہ ہوں اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی تصدیق کی اور فرمایا کہ بالکل تو ٹھیک فرما رہی ہے، تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اسی طرح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے ایسا کرنا ممکن ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کن فیکون، جب میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ اسی طرح ہونے لگتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے بشارت دے رہے تھے مریم کو، اس وقت کوئی ذکی غلام دنیا میں نہیں تھا، پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ باتیں کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ندیم صاحب آگے لکھتے ہیں اپنی ای میل میں، We know how miraculously Allah subhanahu wa ta'ala fulfilled these promises of Ghulam in physical progenies itself. If we compare the verses and the nature of its revelation, we can see a similarity that all these revelations in 3 Quran and the one revealed to Hazrat Ahmad alayhi salam were of the same nature and terminologies of Allah subhanahu wa ta'ala. ہم جانتے ہیں، ندیم صاحب لکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غلام کے وعدوں کو کس طرح موزانہ طور پر جسمانی اولاد میں پورا فرمایا تھا۔ اگر ہم قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی الہامی بشارتوں کا تقابل حضرت احمد علیہ السلام کو دی گئی الہامی بشارتوں کے ساتھ کریں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سامعین کرام، جناب ندیم صاحب کی یہ دونوں باتیں بالکل کلیتاً سچ ہیں، اس میں میرا ندیم صاحب سے اور جماعت احمدیہ قادیان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اولاً یہ کہ یہ دو باتیں کون سی ہیں؟ اولاً یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی غلام کی الہامی بشارتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان ہی کے گھروں میں جسمانی لڑکوں کی شکل میں پورا فرمایا تھا۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ ثانیاً، نوعیت، سچائی اور الفاظ کے لحاظ سے غلام کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی الہامی بشارتوں اور حضرت احمد علیہ السلام کو دی گئی الہامی بشارتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ون اینڈ دا سیم، وہی الفاظ ہیں، وہی نیچر، وہی نوعیت۔ یہاں میرا بڑے ادب کے ساتھ جناب ندیم صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں ایک فرق ہے جس کا یا تو ندیم صاحب کو پتہ نہیں چلا یا وہ جان بوجھ کر اس فرق کو چھپا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی غلام کی الہامی بشارتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان ہی کے گھروں میں جسمانی لڑکوں کی شکل میں پورا فرمایا تھا، لیکن حضرت احمد علیہ السلام کو دی گئی غلام کی بشارتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں جسمانی اولاد کی شکل میں پورا نہیں فرمایا تھا۔ یہ ایک فرق ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے تو جو
حضرت احمد علیہ السلام کو، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو غلام کے سلسلے میں 13 بشارتیں ہوئی تھیں، یا اللہ تعالیٰ نے آپ پر 13 مبشر الہامات غلام کے سلسلے میں نازل فرمائے تھے، اور ان بشارتوں کا غلام کے سلسلے میں 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک یہ سلسلہ غلام کی بشارتوں کا جاری رہتا ہے۔ میں مختصراً پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 1881 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حسین، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 29۔ پھر 1886 20 فروری 1886 کی جو پیشگوئی مسلم موعود ایک مشہور و معروف الہامی پیشگوئی ہے، وہ طویل ہے، میں صرف اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور صلی فرماتے ہیں بریکٹ میں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، وہ زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 جو ہے اس میں یہ پیشگوئی موجود ہے۔ تیسری الہامی بشارت غلام کے سلسلے میں سنیے۔ 1894 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 214۔ اسی طرح چوتھی غلام کے سلسلے میں جو بشارت ہے 1896 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ تذکرہ صفحہ 238۔ پانچویں بشارت 13 اپریل 1899 میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اصبر ملیا صاحب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ چھٹی بشارت 26 دسمبر 1905 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نَافِلَةٍ لَكَ نَافِلَةٌ مِّنْ عِندِي، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ہماری طرف سے نافلہ ہے۔ تذکرہ صفحہ 500۔ ساتویں الہامی بشارت غلام کے سلسلے میں مارچ 1906 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نَافِلَةً لَكَ، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 519۔ آٹھویں غلام کے سلسلے میں بشارت 1906 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1906 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 554۔ نویں الہامی بشارت غلام کے سلسلے میں 1906 میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نَافِلَةٍ لَكَ، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ 10ویں غلام کے سلسلے میں بشارت 16 ستمبر 1907 کو ہوئی، جس دن صاحبزادہ مبارک احمد فوت ہوئے تھے،
ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ یہ 11ویں بشارت جو غلام کے سلسلے میں آئی، یہ اکتوبر 1907 میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، یعنی تیرے لیے بمنزلہ مبارک احمد ہوگا، یعنی مبارک احمد کا قائم کام ہوگا۔ اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ 12ویں غلام کے سلسلے میں الہامی بشارت 6-7 نومبر 1907 کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سآہب لک غلاما زکیہ رب ہب لی ذریۃ طیبہ۔ تذکرہ 626۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ 13ویں الہامی بشارت غلام کے سلسلے میں ہی 6-7 نومبر 1907 کو ہی ہوتی ہے۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ یہ الہامی بشارت بھی تذکرہ صفحہ 626 پر ہے۔ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہ وہ الہامی بشارتیں ہیں سامعین کرام جو حضرت احمد علیہ السلام پر غلام کے سلسلے میں 1881 سے لے کر 6-7 نومبر 1907 تک نازل ہوتی رہیں۔ حضرت احمد علیہ السلام کے گھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی زوجہ ثانی حضرت نصرت جہاں رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ان بچوں کے متعلق میں بتا دیتا ہوں، ناموں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عصمت پیدا ہوئی تھی، 15 اپریل 1886 کو یہ پیدا ہوئی تھی، 1891 میں فوت ہو گئی۔ دوسرے بشیر احمد اول 7 اگست 1887 کو پیدا ہوئے اور 4 نومبر 1888 میں فوت ہو گئے۔ تیسرا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوئے اور 7 نومبر 1965 کو فوت ہوئے۔ چوتھا بچہ جو وہ شوکت بیٹی تھی شوکت 1891 میں پیدا ہوئی اور 1892 میں فوت ہو گئی۔ 5واں جو بیٹا پیدا ہوا مرزا بشیر احمد صاحب تھا، آپ 20 اپریل 1893 کو پیدا ہوئے اور 3 ستمبر 1963 کو لاہور میں وفات پائی۔ چھٹا بیٹا مرزا شریف احمد صاحب تھا، آپ 24 مئی 1895 کو پیدا ہوئے اور 26 دسمبر 1961 میں ربوہ میں فوت ہوئے۔ 7ویں بیٹی مبارکہ بیگم صاحبہ تھیں، آپ 2 مارچ 1897 کو پیدا ہوئیں اور 23 مئی 1977 کو ربوہ میں فوت ہوئیں۔ 8واں بیٹا مرزا مبارک احمد صاحب تھا جو 14 جون 1899 کو پیدا ہوا اور 16 ستمبر 1907 کو بعمر غالباً 7-8 سال فوت ہو گیا۔ 9ویں بیٹی امتن نصیر صاحبہ جو 28 جنوری 1903 کو پیدا ہوئیں اور اسی سال 3 دسمبر 1903 کو فوت ہو گئی۔ 10ویں بیٹی امت الحفیظ بیگم صاحبہ تھیں، آپ 25 جون 1904 کو پیدا ہوئیں اور 6 مئی 1987 میں فوت ہوئیں۔ سامعین کرام، حضرت احمد علیہ السلام کے گھر میں آپ کا آخری لڑکا جو تھا حضرت مبارک احمد رضی اللہ تعالی عنہ 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا۔ آخری لڑکے یعنی حضرت صاحبزادہ مبارک احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت احمد علیہ السلام کے گھر میں نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد بھی غلام کے سلسلہ میں 8 بشارتیں ہوئی تھیں، 8 جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ یہاں میرا ندیم صاحب سے سوال ہے کہ اگر غلام کی بشارت کا جسمانی اولاد کی شکل میں پورا ہونا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور جیسا کہ بقول ندیم صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے گھر میں غلام کی الہامی بشارتوں کو ان کے گھروں میں جسمانی لڑکوں کی شکل میں پورا فرمایا تھا،
تو پھر اگر غلام کی الہامی بشارت کو ملہم کے گھر میں صرف جسمانی اولاد کے رنگ میں پورا کرنا ہی الہی سنت ہے، تو پھر آخری لڑکے یعنی حضرت صاحبزادہ مبارک احمد رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت احمد علیہ السلام کے گھر میں غلام کے سلسلہ میں جو 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں، جن کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں پڑھ کے، تو پھر ندیم صاحب آپ مجھے وہ 8 غلام دکھائیں جو حضرت احمد علیہ السلام کے گھر میں آپ کی نرینہ اولاد کے انقطاع کے بعد پیدا ہوئے تھے. یہ 8 غلام. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے خاکسار کی سچائی کے لیے اس عاجز کو ایسے ایسے نشانات عطا فرمائے ہیں کہ جن کا جماعت احمدیہ قادیان کسی قیمت پر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. تم نہیں کر سکتے. لیکن میرا ندیم صاحب سے سوال ہے کہ اگر آپ کے بقول غلام کی بشارت کو جسمانی اولاد کے رنگ میں ملہم کے گھر میں پیدا کرنا کوئی الہی سنت ہے، تو آپ مجھے غلام کی بشارت کے سلسلے میں حضرت احمد علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والے 8 جسمانی لڑکے دکھا دیں. 14 جون 1899 کے بعد پیدا ہونے والے 8 لڑکے، 8 غلام، وہ جو دکھا دیں مجھے. اگر آپ نے حضرت احمد علیہ السلام کے گھر میں آپ کے آخری لڑکے حضرت صاحبزادہ مبارک احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیدا ہونے والے 8 جسمانی لڑکے مجھے دکھا دیے، تو میں حضرت احمد علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہی اپنے دعویٰ مود ذکی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم مود اور مود مسیح عیسیٰ ابن مریم کو میں واپس لے لوں گا، چھوڑ دوں گا میں. اور اس طرح پیش گوئی مسلم مود کے سلسلے میں جماعت احمدیہ میں پیدا شدہ یہ جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. کیا آپ یا جماعت احمدیہ قادیان اس کے لیے تیار ہے؟ واضح رہے کہ حضرت احمد علیہ السلام نے 1 صدی قبل امت محمدیہ میں اپنے مسیح موعود ہونے کا مقدمہ کس طرح لڑا تھا، اور اس ضمن میں آپ علیہ السلام کی سنت کیا تھی. اسی ضمن میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مرخہ 2 اکتوبر 1891 کو اپنے ایک اشتہار بعنوان ایک عاجز مسافر کا اشتہار قابل توجہ جمی مسلمان نان انصاف شعار و حضرات علماء نامدار میں ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سنیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر الترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا. پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا، اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کے مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں. مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236. کیا ندیم صاحب، قادیانی علماء اور خلیفہ مسرور احمد صاحب اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ 14 جون 1899 حضور صاحب کے آخری صاحبزادہ مبارک احمد کے بعد جو 8 غلام سے متعلق الہامی بشارتیں حضرت احمد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، ان کے مطابق کیا تم سب لوگ 8 وہ جسمانی لڑکے ہیں مجھے دکھاؤ گے وہ کہاں ہیں، کب پیدا ہوئے تھے، ان کے کیا کیا نام تھے؟ خاکسار مدعی ذکی غلام مسیح الزمان، مدعی مسلم موعود اور مدعی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم حضرت احمد علیہ السلام پر نازل ہونے والی غلام کی بشارتوں کے سلسلے میں آپ سب کے جواب کا منتظر ہے. آپ مجھے جواب دیں، میں آپ کے جواب کا انتظار کرتا ہوں. ندیم صاحب آگے آپ لکھتے ہیں کہ if such a promise can be fulfilled in a spiritual progeny before fulfilling in a physical progeny, that would have saved Hazrat Maryam alayhi salam from all persecutions and insults, but it did not happen.
Because Sunnatullah is when such a promise is given by Allah directly to His holy persons, it must be fulfilled in physical progeny. First, we can clearly see this Sunnatullah in the Holy Quran. ندیم صاحب لکھتے ہیں اگر اس قسم کی غلام کی الہامی بشارت کا جسمانی کی بجائے روحانی اولاد میں پورا کرنا ممکن ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام پر لگائے گئے الزاموں اور بے عزتی سے اسے بچا لیتا، یعنی اس ذکی غلام کی بشارتوں کو آگے آئندہ ان کی نسل میں پیدا کر دیتا۔ ان کا مطلب ندیم صاحب کا یہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، کیونکہ سنت اللہ یہی ہے کہ جب اس قسم کا وعدہ کسی مقدس وجود سے کیا جاتا ہے تو پھر اس قسم کے وعدے کو اولاً جسمانی اولاد میں ہی پورا کیا جاتا ہے۔ ہم قرآن کریم میں اس سنت اللہ کا بڑی واضح رنگ میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ اور بیان ہے ندیم صاحب کا، جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیسے صداقت نہیں ہے۔ سامعین کرام، سنت اللہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو یہ سوال ہے نا کہ سنت اللہ ہوتی کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ سنت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ فعل، طریقہ اور قاعدہ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوا کرتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی ضمن میں سورۃ الفتح کی آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے، سنت اللہ ہلتی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، اور تو اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری سنت میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ خاکسار سامعین کرام کے آگے یہاں الہی سنت کے حوالے سے دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہے۔ پہلی مثال مذہبی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سنت کی مثال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی یا ولی کو کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو بشارت کے وقت یہ موعود اور مبشر غلام نبی یا ولی کے گھر میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ یہ موعود اور مبشر غلام ہمیشہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ قرآن کریم میں ثابت ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وعدہ اور بشارت اس کی دی جاتی ہے جس نے ابھی پیدا ہونا ہوتا ہے، جبکہ پیدا شدہ کی نہ اللہ تعالیٰ کوئی بشارت دیا کرتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی وعدہ کیا کرتا ہے۔ دوسری مثال سنیے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کائنات میں اس نے بعض اصولوں اور قوانین کی شکل میں اپنی سنت کو جاری فرمایا ہوا ہے، اور ان اصولوں اور قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے یہ قانون مقرر کر چھوڑا ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچے۔ آج بھی زمین اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لاکھوں اور کروڑوں سال پہلے بھی زمین اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی تھی، اور تا قیامت زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کا فریضہ سر انجام دیتی رہے گی۔ زمین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی جاری کردہ اس سنت، قاعدہ اور کلیہ میں کبھی تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی۔ سامعین کرام، اگر ندیم صاحب کے بقول کسی غلام کو ملہم کے گھر میں جسمانی اولاد کی شکل میں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور بقول ندیم صاحب اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی سنت، یعنی ایسی پختہ سنت ہے کہ اس کی اس سنت کی وجہ سے موسوی مریم صدیقہ علیہ السلام کو بہت سے الزامات سہنے پڑے اور آپ علیہ السلام کی بہت بے عزتی ہوئی تھی۔ اگر ندیم صاحب کی یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ غلام کو ہمیشہ ان کے گھر میں جسمانی اولاد کی شکل میں پیدا ہی فرماتا ہے، تو پھر میرا ندیم صاحب سے سوال ہے کہ محمدی مریم حضرت احمد علیہ السلام کے معاملہ میں یہ الہی سنت کیوں پوری نہ ہوئی؟ آپ کو جواب دینا ہے میرے اس سوال کا۔ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے، یہاں پھر دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اولاً یہ کہ غلام کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم، حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے جس چیز کو ندیم صاحب سنت فرما رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ قطعاً الہی سنت نہیں ہے، بلکہ غلام کے سلسلے میں الہی رضامندی کے یہ صرف چند واقعات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں اور ایک صدیقہ کے گھر میں غلام کی بشارتوں کو
اپنی رضامندی کے ساتھ ان کے گھروں میں بطور جسمانی اولاد پورا فرمایا تھا۔ ثانیاً دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالہ سے اگر جناب ندیم صاحب کی یہ بات قبول کر لی جائے کہ غلام کی الہامی بشارت کو ملہم کے گھر میں جسمانی اولاد کی شکل میں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی سچی اور محکم سنت ہے، تو پھر نہ صرف محمدی مریم حضرت احمد علیہ السلام کے مبشر الہامات نعوذ باللہ نہ صرف غلط ثابت ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں آپ کے سارے دعوی کو بھی غلط ماننا پڑے گا۔ یہ قطعی اور طے شدہ بات ہے۔ اگر ندیم صاحب اور جماعت احمدیہ کے علماء اور خلفاء کی یہ خواہش ہے کہ وہ ہر صورت میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو سچا مانیں گے اور اسے وہ غلط اور جھوٹا نہیں مان سکتے، تو پھر انہیں محمدی مریم حضرت احمد علیہ السلام کے تمام الہامی کلام اور تمام دعوی کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جماعت احمدیہ قادیان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ مجھے ندیم صاحب بتائیں کہ کیا وہ اس گناہ کے لیے تیار ہیں؟ بقول فیض صاحب، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں حوصلے ہم نے پروردگار کے۔ ندیم صاحب آگے لکھتے ہیں، As mentioned above, there were 3 such clear examples in the Holy Quran about Sunnatullah, that is, the promise of Ghulam and its fulfillment in the respective persons. وہ لکھتے ہیں جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ قرآن کریم میں اس سنت اللہ کی 3 بڑی مثالیں ملتی ہیں، یعنی غلام کا الہامی وعدہ متعلقہ اشخاص کی جسمانی اولاد میں پورا ہونا تھا۔ سامعین کرام، جیسا کہ خاکسر ابھی بیان کر چکا ہے کہ قرآن کریم میں غلام کی الہامی بشارتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، حضرت مریم علیہ السلام کے گھروں میں جسمانی اولاد کی شکل میں ضرور پورا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم، حضرت زکریا اور حضرت مریم کے معاملہ میں غلام کی الہامی بشارتوں کو جسمانی اولاد کے رنگ میں پورا فرمانا محض رضائے باری تعالیٰ کے چند واقعات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سنت نہیں ہے اور نہ ہی یہ الہی سنت ہو سکتی ہے۔ آگے ندیم صاحب لکھتے ہیں، when it is the 4th occasion after above 3 occasions, that is when this glad tidings of Ghulam was given to Hazrat Ahmad alayhi salam, some people believe that this Sunnatullah has been changed, and on the 4th occasion it must be fulfilled in a spiritual progeny. وہ لکھتے ہیں 3 مواقع کے بعد جب چوتھا موقع آیا، یعنی جب یہ غلام کی الہامی بشارت حضرت احمد علیہ السلام کو ہوئی، تو اب بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس سنت اللہ میں تبدیلی آ گئی ہے، اور چوتھی دفعہ غلام کی اس الہامی بشارت نے ہر صورت میں روحانی اولاد میں پورا ہونا ہے۔ ندیم صاحب، میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت احمد علیہ السلام کے معاملہ میں غلام کی الہامی بشارتوں کو روحانی اولاد کے سلسلے میں پورا ہونا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اگر ہم غلام کی الہامی بشارتوں کا جسمانی اولاد کی شکل میں پورا ہونا الہی سنت مان لیں، تو پھر اس طرح حضرت احمد علیہ السلام کے تمام مبشر الہامات اور آپ کے تمام دعوی نعوذ باللہ باطل ثابت ہو جائیں گے، اور خاکسار اور میرے دیگر ساتھی اس بات کو ماننے کے لیے اور اس گناہ کے مرتکب ہونے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ جناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کو سچا بنانے کے لیے حضرت احمد علیہ السلام کے تمام مبشر الہامات اور آپ کے تمام دعوی کو باطل بنانے کا گناہ کرنے کی جرت رکھتے ہیں، تو آپ اور جماعت احمدیہ قادیان میدان میں آئے اور آ کر اس کا اعلان کر دے۔ اس کے بعد پھر احمدی حضرات خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہم میں سے حق پر کون ہے اور کون جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کرتا پھر رہا ہے۔ اپنی ای میل میں آخر میں آپ لکھتے ہیں، So it is a small difference. A big group of Ahmadis believe that Allah has not changed the Sunnatullah of fulfilling in the physical progeny in the first place, whereas another group believes that Allah has changed this Sunnah on the 4th occasion. وہ لکھتے ہیں، لہذا یہ ایک معمولی اختلاف ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک بڑا گروہ ایمان
رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلام کی الہامی بشارت کو بطور جسمانی اولاد پورا کرنے کی اپنی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، جبکہ ایک اور گروہ یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھی دفعہ یا چوتھے موقع پر اپنی سنت میں تبدیلی کر لی ہے۔ سامعین کرام، اولاً ندیم صاحب کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ جماعت احمدیہ کے مختلف گروپوں میں یہ ایک معمولی اختلاف نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہے، بلکہ یہ فرق زمین و آسمان کے فرق کے برابر ہے۔ ثانیاً یاد رکھیں کہ اگر احمدیوں کا بڑا گروپ یعنی جماعت احمدیہ قادیان یہ ایمان رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غلام کی بشارت کو ہمیشہ جسمانی اولاد کی شکل میں پوری فرماتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ناقابل تنسیخ سنت ہے، تو پھر احمدیوں کے اس بڑے گروپ کو چاہیے کہ وہ اٹھیں اور میرے بالمقابل میدان میں آ کر غلام کی الہامی بشارتوں پر مشتمل حضرت احمد علیہ السلام کی ان 8 مبشر الہامات کو جھوٹا قرار دے دیں جن کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، یعنی صاحبزادہ حضرت مرزا مبارک احمد علیہ السلام کی پیدائش کے بعد۔ ثالثاً ندیم صاحب جماعت احمدیہ کا چھوٹا گروپ یعنی جماعت احمدیہ اصلاح سنت کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ غلام کی بشارت کو اللہ تعالیٰ جسمانی اولاد میں بھی پوری فرما سکتا ہے اور اگر چاہے وہ روحانی اولاد میں بھی پوری فرما سکتا ہے، اور ہم اس لیے حق پر ہیں کہ قرآن کریم اور حضرت احمد علیہ السلام کے مبشر الہامت کی روشنی میں یہی ثابت ہوتا ہے۔ رابعاً ندیم صاحب کا اگر یہ خیال ہے کہ بڑا گروپ یا کسی کا اکثریت میں ہونا کوئی سچائی ہوتا ہے تو یہ بھی ہرگز درست نہیں ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ مومن قلیل تعداد میں ہوتے ہیں اور برخلاف اس کے کفار اکثریت میں ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 99 میں فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل مجسم پردہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ڈال رکھی ہے، پس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ خامساً ندیم صاحب یہ بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بقول حق اور جھوٹ کا فیصلہ تعداد کی بجائے دلیل کرتی ہے، جیسا کہ وہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، یعنی جو کھلی کھلی دلیل سے ہلاک ہو گیا وہ تو سمجھو ہلاک ہو گیا، اور جو کھلی کھلی دلیل سے زندہ ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ زندہ ہو گیا۔ جناب ندیم صاحب اپنی ای میل کے آغاز میں سامعین کرام غلام کے سلسلہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اس الہامی بشارت انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بشارت کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام کافی بوڑھے تھے اور آپ کی بیوی کے ہاں بھی بچہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتا دیا تو پھر آپ کو اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ تبھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حیرانگی میں سوال کیا تھا کہ ہر قسم کے غیر موزوں حالات کے ہوتے ہوئے میرے ہاں بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا لہٰذا موازانہ طور پر ایسا ہو بھی گیا۔ اللہ اکبر، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ جناب ندیم صاحب شاید آپ کو علم ہے یا کہ نہیں، اگر نہیں تو آپ سنیے۔ یحییٰ غلام کے سلسلے میں یہی الہامی بشارت انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہوئی تھی۔ کتاب محفوظ صفحہ 4، یہ جماعت احمدیہ قادیان کی شائع کردہ یہ کتاب ہے، کتاب محفوظ، اس کا صفحہ نمبر 4، بحوالہ مکتوبات امام ربانی فارسی، جلد دوم، صفحہ 136، مطبوعہ دہلی۔ اس الہامی بشارت کے بعد ندیم صاحب حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور آپ نے اس کا نام یحییٰ رکھا تھا۔ تیسری بات ندیم صاحب یاد رکھیں کہ یحییٰ غلام کے سلسلہ میں یہی الہامی بشارت انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ مجدد الف آخر امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت احمد علیہ السلام کو بھی
6-7 نومبر 1907 کو ہوئی تھی، جس کا ذکر میں ابھی بتا چکا ہوں 13 الہاموں میں غلام کے سلسلے میں۔ اس بشارت کے وقت نہ حضرت احمد علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح بوڑھے تھے، اور نہ ہی آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا کی زوجہ محترمہ کی طرح بانجھ تھیں۔ لیکن اس الہامی بشارت کے بعد حضرت احمد علیہ السلام کے گھر میں کوئی ایسا لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام آپ علیہ السلام نے یحییٰ رکھا ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ الہامی بشارت کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے اور آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود آپ کے گھر میں جسمانی لڑکا پیدا ہوا تھا، جس کا حضرت زکریا علیہ السلام نے یحییٰ نام رکھا تھا۔ اسی طرح الہامی بشارت کے بعد حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جسمانی لڑکا پیدا ہوا اور آپ نے اس کا نام یحییٰ رکھا تھا۔ اب کیا وجہ ہے؟ آپ اس کا جواب دیں، بتائیں لوگوں کو، دنیا کو۔ اب کیا وجہ ہے کہ مرخہ 6-7 نومبر 1907 کو یہی الہامی بشارت حضرت مجدد آخر امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت احمد علیہ السلام کو بھی ہوئی تھی، لیکن اس الہامی بشارت کے بعد آپ کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا کوئی یحییٰ پیدا نہیں ہوا؟ ندیم صاحب اور اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر غلام کی الہامی بشارت کا ملہم کے گھر میں جسمانی لڑکا پیدا ہونا ایک الہی سنت ہوتی تو پھر حضرت احمد علیہ السلام کے معاملہ میں اس الہی سنت میں تخلف کیوں ہوا؟ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں کے آگے۔ چونکہ مجدد الآخر امام مہدی و مسیح موعود اور امتی نبی حضرت احمد علیہ السلام سونے کی طرح اپنے دعوے میں سچے تھے، لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ غلام کی الہامی بشارت کو جسمانی اولاد کے رنگ میں پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی قطعاً کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر یہ الہی سنت ہوتی تو پھر حضرت احمد علیہ السلام کے گھر میں بھی یہ یحییٰ ضرور پیدا ہوتا۔ امید ہے ندیم صاحب، انصر رضا صاحب اور ملک منور حسینی صاحب کو یہ بخوبی پتہ چل گیا ہوگا کہ غلام کی بشارت کا جسمانی طور پر پورا کرنا الہی سنت نہیں ہے۔ فتدبروا ایھا العاقلون، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل کٹھن یہی ہے قوموں کی زندگی میں، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔